پانی کا اس میں ڈال دیتی ہوں. آپ کہیں گی یہ کیسی بات ہوئی، میں یہ نہیں پیوں گی. میں کہوں گی چلیں ٹھیک ہے، برا نہ منائیں، میں سارا پانی نکال دیتی ہوں، آپ کو پورے کا پورا گلاس صاف پانی کا دے دیتی ہوں اور اس میں صرف ایک قطرہ گندے پانی کا شامل کر دیتی ہوں. آپ کہیں گی چاہے اس میں ایک قطرہ ہی گندے پانی کا شامل ہے، یہ گندا پانی ہے، میں اسے نہیں پیوں گی. کچھ سمجھ آیا کہ حرام ریلیشن جب ہے ہی حرام تو اس میں آپ چاہے یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ لمٹس کراس نہیں کرتے، ہم فزیکل نہیں ہوتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ حرام باتیں نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے، میں اس کو فیس نہیں دکھاتی. یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ تھوڑا سا بھی صاف پانی گندے پانی میں ملا دیں تو رہے گا تو وہ گندا پانی ہی. تو سسٹر یہ ریلیشن ہی حرام ہے، اس میں سے آپ گنجائش نہیں نکال سکتے. ہمیں کسی سے محبت ہو اور اسے ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں حرام چیزوں سے دور ہونے کے لیے تو اس کا دل ٹوٹے گا تو گناہ ہوگا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ 90% لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ حرام ریلیشن میں انوالو ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو کوئٹ کر دیا، حرام ریلیشن چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، تو جب میں اس انسان کو چھوڑوں گا یا میں اس انسان کو چھوڑوں گی تو اس کا دل دکھے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ کیونکہ اسلام میں تو دل توڑنا جائز نہیں. اب سمجھیں اسے، جب آپ کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے نا پھر اس کے آگے کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. جیسے کہ میں پردے کی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کے گھر والے ناراض ہوتے ہیں آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، تو آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہیں نا. تو ماں باپ کی نافرمانی تو اول درجے کا گناہ ہے، تو کیا پھر آپ چھوڑ دیں گی؟ آپ کہیں گی نہیں، آپ کی نافرمانی بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کا حکم پہلے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کا دل. کوئی انسان اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتا جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کی ذات کی بات آ جائے تو آپ نے اللہ کو چوز کرنا ہے، نہ کہ اس انسان کو، نہ کہ اس انسان کے دل کو. تو جب آپ اس طرح سے سوچیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ خیال بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کا حکم فالو کیا. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی راضی ہو اور وہ چھپ کے نکاح کر لے آن لائن اور گھر والوں کو نہ بتائے، تو آپ کا جو سوال ہے کہ اگر چھپ کر نکاح کر لیا جائے اور وہ بھی آن لائن ماں باپ کو بتائے بغیر، تو سب سے پہلے نکاح کے لیے لڑکی کے ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ نے گھر میں نہیں بتایا، اپنے فادر کو، اپنے بردر کو نہیں بتایا، تو پھر تو یہ نکاح آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے. اور نکاح تو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اس طرح جو چھپ چھپا کے نکاح کرنا ہے اسلام تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. ولی کا ہونا لازمی ہے، ولی کی موجودگی میں جب آپ نکاح کریں گے تو پھر آپ کا نکاح ہوگا. اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جب لڑکا لڑکی راضی ہیں تو تیسرے کو کیا، دیکھیں وہ جو محاورہ ہے نا وہ ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ٹھیک ہے، میاں بیوی کی بات ہے، لڑکا لڑکی کی بات نہیں ہے. لڑکا لڑکی چاہے راضی ہو لیکن ولی کی اجازت ہی نہ ہو اور اس طرح چھپ کے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح تو ہوگا ہی نہیں. اور اس طرح کے نکاح جو ہیں وہ چند دن ہی چلتے ہیں، چند ہفتوں کا بخار ہوتا ہے، پھر وہ اتر جاتا ہے. کیونکہ اکثر جو نوجوان ہیں وہ شادی کو شوقیہ طور پر کر تو لیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ آگے کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہونی ہے، ایک پورا خاندانی نظام آپ نے لے کر چلنا ہے، وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے نہیں ہیں. اور بس کیونکہ ڈیزائرز ہوتی ہیں ان پر کنٹرول نہیں کر پاتے، دین سے دور ہوتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور